السلام علیکم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الحج العج والحج، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کا کہ سب سے افضل، سب سے اعلیٰ حج وہ ہے جس میں تلبیہ بھی خوب چیخ چیخ کر پڑھا گیا ہو اور قربانی کے جانور کا بھی خوب خون بہایا گیا ہو۔ 10 اور 11 اور 12 ذی الحج، ان تینوں دنوں کی الگ الگ رمی واجب ہے۔ 7 ذی الحج کو بھی بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا واجب ہے۔ 11 ذی الحج کو بھی تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنا واجب ہے، اور 12 ذی الحج کو بھی تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنا واجب ہے۔ اگر کسی ایک دن کی بھی رمی چھوڑ دی یا اپنے وقت پر نہیں کی تو گناہگار بھی ہوگا اور دم بھی واجب ہوگا۔ 10 ذی الحج کی رمی کا وقت طلوع آفتاب سے لے کر 11 ذی الحج کی صبح صادق تک ہے۔ 10 ذی الحج کے زوال تک سنت وقت ہے، زوال سے لے کر غروب تک جائز وقت ہے، اور غروب سے صبح صادق تک مکروہ وقت ہے، لیکن کسی عذر کی وجہ سے یہ وقت مکروہ نہیں ہوگا۔ اگر کسی شخص نے 10 ذی الحج کی رمی 11 ذی الحج کی صبح صادق تک نہیں کی تو اس پر 3 چیزیں واجب ہوں گی۔ ایک، توبہ استغفار کرنا، اس نے حج کا واجب چھوڑ دیا۔ دوسرے، ایک دم دینا، حدود حرم کے اندر 1 سال کی عمر کا بکرا یا بکری جس میں کوئی عیب نہ ہو اسے ذبح کر کے غربا میں تقسیم کرنا۔ اور تیسرے، 10 ذی الحج کی رمی کو 11 ذی الحج کے زوال کے بعد قضا کرنا۔ 10 ذی الحج کی رمی جو چھوڑ دی تھی، توبہ بھی کی، دم بھی دیا، اور 11 ذی الحج کو 10 ذی الحج کی رمی کی قضا بھی کرنا واجب ہوگا۔
اور 11 ذی الحج کی اور 12 ذی الحج کی رمی کا وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، غروب تک جائز وقت ہے اور غروب کے بعد مکروہ وقت ہے، لیکن اگر کوئی عذر ہو گیا ہو تو پھر انشاءاللہ مکروہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اگر کسی نے رمی کو وقت سے پہلے کر لیا تب بھی دم واجب ہے، اور اگلے دن اس کی قضا بھی واجب ہے۔ اور اگر کسی نے رمی کو اپنے وقت پر نہیں کیا تو بھی دم واجب ہے، اور اگلے دن اس کی قضا بھی واجب ہے اور توبہ بھی واجب ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے کسی دن کی رمی کی اکثر کنکریاں نہیں ماری، 10 ذی الحج کو 7 کنکریاں بڑے شیطان کو مارنی ہیں، کسی نے صرف بڑے شیطان کو 3 کنکریاں ماری، 11 اور 12 کو تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، تو کل 21 کنکریاں مارنی ہیں۔ 21 میں سے اس نے 10 ماری ہیں، 11 چھوڑ دی۔ اسی طرح 12 کو بھی 10 ماری ہیں، 11 چھوڑ دی ہیں۔ تو ان تینوں صورتوں میں دم واجب ہوگا۔ اور اگر کسی نے تینوں دن رمی نہیں کی، 10 کو بھی نہیں کی، 11 کو بھی نہیں کی، 12 کو بھی نہیں کی، تو اس پر ایک ہی دم واجب ہے، 3 دم واجب نہیں ہوں گے۔ اور جو شخص 13 ذی الحج کی صبح صادق کے وقت مینا کے اندر ہو تو اس پر 13 ذی الحج کی رمی بھی واجب ہو جائے گی، اور 12 ذی الحج کو سورج غروب ہو جانے کے بعد مینا سے نکل کر واپس اپنی رہائش گاہ پہ آ جانا مکروہ ہے، لیکن 13 کی رمی واجب نہیں ہوگی۔ ہاں، 13 ذی الحج کو مینا میں ٹھہرا، یعنی 12 ذی الحج کے بعد کی رات مینا میں ٹھہرا، لیکن صبح صادق ہونے سے پہلے مینا سے نکل آیا، اس پر بھی 13 ذی الحج کی رمی واجب نہیں ہے، لیکن اس کا نکل آنا مکروہ ہوگا۔ اور 13 ذی الحج کو صبح صادق کے وقت جو حاجی مینا میں تھا اس پر 13 ذی الحج کی رمی واجب ہو گئی، اور 13 ذی الحج کی رمی کا ایک ہی وقت ہے، اور وہ 13 ذی الحج کے زوال سے لے کر غروب تک ہے۔ 13 ذی الحج کے سورج ڈوب جانے کے بعد رمی کا وقت ختم ہو جائے گا۔ تو اگر کسی نے 13 ذی الحج کی رمی 13 ذی الحج کے سورج ڈوبنے تک نہیں کی، اور وہ صبح صادق 13 ذی الحج کی جب ہوئی مینا میں تھا، تو اس پر دم بھی واجب ہوگا اور توبہ استغفار بھی واجب ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر کنکری کے مارنے پر اللہ تعالی حاجی کے ایک مہلک گناہ کو دھو دیتے ہیں، جو گناہ اس کی ہلاکت کا، اس کے لیے عذاب کا سبب بن سکتا ہو، وہ ایک کنکری پر دھل جاتا ہے، معاف ہو جاتا ہے۔ اور یہ کنکری شیطان کو نیزے کے زخم سے بھی زیادہ تکلیف دیتی ہے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ آپ کوئی بڑا پتھر ماریں گے تو شیطان کو زیادہ تکلیف ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ کنکری سنت کے مطابق مارنا ہی سنت ہے۔ زیادہ سے زیادہ کھجور کی کوئی
مٹی کے برابر ہو، کم سے کم چنے کے دانے کے برابر ہو۔ بس یہ کنکری سنت کے مطابق ہے، اور یہ کنکری اس جمرے پر، اس دیوار پر مارنا یہ شیطان کو بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ اور جب سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے شیطان کو کنکری اٹھا کر اور اللہ کا نام لے کے ماری تھی، تو وہ شیطان وہیں زمین کے اندر دھنس گیا تھا۔ لیکن اب جب آگے بڑھے تو پھر نمودار ہو گیا، آپ نے پھر کنکری ماری، پھر دھنس گیا، پھر آگے بڑھے پھر نمودار ہوا، آپ نے پھر کنکری ماری، پھر دھنس گیا، اور پھر نمودار نہیں ہوا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل اپنے لخت جگر کو علیہ السلام اللہ کے حکم پر ذبح کرنے کے لیے لٹایا، اور اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی، اور بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، اور پوری قوت سے چھری چلا دی۔ لیکن اللہ کا امر نہیں تھا کہ اسماعیل ذبح ہوں، تو اس چھری نے کام نہیں کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کوئی خراش بھی نہیں آئی، اور جب حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری گلے پہ رکھ کر چلائی، تو اسی وقت اللہ کی طرف سے یہ بشارت سنائی گئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے اسی وقت پکارا، اے ابراہیم، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، آپ نے تو اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے مینڈھا دے کر وہیں پہنچ گئے، اور فرمایا کہ تم اب اسے ذبح کر دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مینڈے کو ذبح فرمایا، اور تب سے یہ حج کی اور عید کی قربانی کا آغاز ہوا۔ اور قربانی کرنے والے کو جانور کے بدن پہ جتنے بال ہوتے ہیں، جس کو وہ قربانی میں ذبح کرتا ہے، اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، اور جتنی نیکیاں ہر قربانی کرنے والے کو ملتی ہیں، ان تمام نیکیوں کا مجموعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جاتا ہے۔ من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بھا، جو کوئی نیک کام شروع کرے تو اسے اس کا اجر ملتا ہے، اور جو اس نیک کام کو اختیار کر دیتا ہے اس کا اجر بھی اس شروع کرنے والے کو دے دیا جاتا ہے۔ تو دنیا بھر میں عید کے دن، عید الاضحیٰ اور حج کے دنوں جتنی قربانیاں ہوتی ہیں، ان سب کا ثواب قربانی کرنے والوں کو بھی ملتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن قربانی کے جانور کو اس کی رسیوں اور اس کے سینگوں کو بھی لایا جائے گا،
اور نیکیوں کے پلے میں رکھ کر وزنی کیا جائے گا۔ اب آپ کے حج کا ایک واجب رہ گیا ہے۔ حج میں 3 کام فرض ہیں، 6 کام واجب ہیں۔ آپ نے 3 فرض کام بھی کر لیے ہیں اور 5 واجب کام بھی کر لیے ہیں، ایک چھٹا واجب رہ گیا۔ 3 فرض کام تو آپ نے یہ کیے کہ حج کا احرام باندھا تھا 8 ذی الحج کو مکہ سے۔ دوسرا فرض یہ ادا کیا کہ 9 ذی الحج کو زوال کے بعد عرفات میں وقوف کیا۔ اور تیسرا فرض حج کا آپ نے طواف زیارت کر کے پورا کیا۔ 3 فرض یوں پورے ہو گئے۔ 6 واجب تھے، 5 آپ نے ادا کرنی ہے۔ پہلا واجب 10 ذی الحج کی صبح صادق ہونے پر مزدلفہ میں وقوف کرنا۔ نمبر 2 شیطان کی رمی کرنا، کنکریاں مارنا۔ نمبر 3 سر منڈوانا۔ نمبر 4 قربانی کرنا سر منڈوانے سے پہلے۔ نمبر 5 صفا مروہ کی سعی کرنا، جو طواف زیارت کے بعد آپ نے کر لی ہے۔ 5 واجب بھی ہو گئے۔ اور حج کا چھٹا واجب ہے طواف وداع کرنا، وطن واپس آنے سے پہلے مکہ مکرمہ اور اللہ کے گھر سے جدا ہونے سے پہلے ایک طواف وداع کی نیت سے، وداع میں رخصت کرنا، اللہ کے گھر کو رخصت کرنے، اللہ کے گھر سے رخصت ہونے کی نیت سے کرنا واجب ہے۔ اور یہ حج کرنے والے پر واجب ہے، عمرہ کرنے والے پر واجب نہیں ہے۔ طواف کا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے قاعدے کے مطابق سنتوں کی رعایت کے ساتھ یہ طواف اس طرح کریں۔ اور اب آپ اللہ کے گھر سے جدا ہونے والے ہیں، معلوم نہیں پھر دوبارہ یہاں حاضری نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی، تو یہ طواف بہتے ہوئے آنکھوں کے ساتھ اور غمگین دل کے ساتھ کرنا قبولیت کی علامت ہے، قبولیت کی علامت ہے۔ نہ معلوم پھر اللہ کے گھر کو دیکھنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ طواف کر کے طواف کے نفل پڑھیں، زمزم پئیں، اگر آسانی سے ملتزم پر موقع مل سکتا ہو یا اس کے سامنے کھڑے ہو کر دعا مانگیں۔ اور دعاؤں میں یہ دعا بھی مانگیں کہ اللہ میری یہ حاضری آخری حاضری نہ بنانا، اور مجھے بار بار ہر سال اپنے گھر کی مقبول حاضری نصیب فرمانا۔ اور اگر آپ کے علم میں، آپ کی تقدیر اور فیصلے میں یہ میرا یہاں آنا آخری آنا ہے، تو پھر اس کے عوض مجھے اپنی رضا اور جنت عطا فرمانا۔ پھر اس طرح غم زدہ دل کے ساتھ بیت اللہ سے رخصت ہوں۔ اگر آپ بیت اللہ کو دیکھتے ہوئے بیت اللہ سے جدا ہوں تو یہ ایک
عقیدت اور محبت کی علامت ہے، اگرچہ یہ سنت نہیں ہے۔ یعنی جب تک بیت اللہ نظر آ رہا ہے اس وقت تک بیت اللہ کی طرف پیٹھ نہ کرے، اپنی نگاہ بیت اللہ کی طرف ہی رکھیں، تو یہ عقیدت اور محبت کی دلیل ہے، اور بیت اللہ سے محبت ایمان کی دلیل ہے۔ آپ کا حج پورا ہو گیا، حج کر کے آپ یہ سمجھیں کہ اللہ نے میری بخشش کا فیصلہ کر دیا ہے، اور اب میں اپنی زندگی ایمان اور طاعت اور تقوی والی بناؤں گا، اور اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام جو اللہ کی مرضی اور منشا کے خلاف ہو ہرگز نہیں کروں گا۔ یہ حاجی کو وہاں فیصلہ کر لینا چاہیے۔ توبہ تو آپ شروع ہی میں کر کے گئے تھے، اور وہاں طواف زیارت کرنے پر فرشتے نے خوشخبری سنا دی تھی کہ پاک صاف ہو گیا ہے، اب اپنی نئی زندگی کا آغاز کر، ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہے، تیری نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، اب اس نئی زندگی کو تقوی اور طاعت کے ساتھ مزین کر، اور شیطان اور نفس کے بہکاوے سے بچ کر ہر حال میں اللہ کی طاعت کو مقدم رکھ۔ تو یہ نیت کر کے وہاں لوٹنا چاہیے۔ سارے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جو آدمی اللہ کا ہو جاتا ہے وہ اللہ پر سب کچھ قربان کرنے کا عزم کر لیتا ہے، تو پھر اللہ اس کے ہو جاتے ہیں، پھر سب کچھ اس کا ہو جاتا ہے۔ اور جو آدمی اللہ کا نہیں ہے تو پھر وہ کسی کا بھی نہیں، نہ کوئی اس کا ہے نہ وہ کسی کا ہے۔ اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری۔ حج کی قبولیت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ دل میں دنیا کی محبت کم ہو جائے اور اللہ کی محبت غالب ہو جائے، دنیا کی فکر مغلوب ہو جائے اور آخرت کی فکر غالب ہو جائے، اور اس کی زندگی میں اسلامی اور ایمانی انقلاب ظاہر ہونے لگ جائے، یہ حج کے قبول ہونے کی علامت ہوگا۔ دنیا سی بے رغبتی، آخرت کی فکر۔ دنیا میں اگر خواہشات پوری کرنی ہے تو 7 آسمان اور 7 زمین کی دولت مل کر بھی آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو سکتی۔ یہ خواہشات پوری کرنے کی جگہ ہی نہیں، یہاں ضرورتیں پوری کر لینے کی اجازت ہے۔ ضرورتیں ہر انسان کی 5 ہیں: کھانا پینا، لباس، رہائش، بقدر ضرورت سواری، اور بیوی اور بچے۔ بس اس سے زائد ساری چیزیں خواہشات ہیں، اور خواہشات کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ تو دنیا کی فکر کم ہو جانا، آخرت کی فکر کا بڑھ جانا، دنیا کی محبت کا مغلوب ہو جانا، اللہ کی محبت کا غالب ہو جانا، یہ اللہ کے گھر کی حاضری کی قبولیت کی
اور حج کی قبولیت کی علامت ہوگا۔ اور ایمان اسی کا نام، اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں۔ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جن کے دل میں آخرت کی فکر سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک ہر حاجی کو یہ حج کے مقاصد نصیب فرما دے۔ حضرت مولانا محمد اشرف جھنجھانوی رحمہ اللہ تعالی، یہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ تعالی کے چچا ہیں، بزرگ تھے، اللہ والے تھے، بڑے صاحب علم شخصیت تھے، لوگ ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے، علماء بھی استفادے کے لیے آیا کرتے تھے اللہ والے، اللہ سے اپنا تعلق قائم کیا ہوا۔ تو ایک مرتبہ ان کی خدمت میں ایک کیمیا گر بھی آ گیا۔ کیمیا گر اس شخص کو کہتے ہیں جو لوہے وغیرہ کی دھاتوں سے سونا بنا لیتے ہیں، ان کو کیمیا گر کہتے ہیں۔ وہ وہاں آیا، 2 دن ٹھہرا، تو اس نے سوچا کہ یہ حضرت کے یہاں بڑے مرید اور بڑے طالب خادم آتے رہتے ہیں، تو یہاں حضرت کو اخراجات کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، تو میں کیمیا گر ہوں، حضرت کو سونے کی اینٹ بنا کے دے دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے وہاں سونے کی ایک اینٹ تیار کر دی، تیار کر کے خدمت میں لے آیا کہ حضرت یہ میں نے سونے کی اینٹ بنائی ہے، میرا یہ فن ہے، تو یہ آپ لے لیں اور اپنی ضرورتوں پہ استعمال فرما لیں۔ آپ نے فرمایا بھائی اس کو کہیں کر دو، رکھ دو تم خود ہی۔ وہ بڑا مایوس سا ہوا اور اس نے اب نہ بنتے کیا کیا، ان کی جو خانقاہ تھی، مسجد تھی، اس سے ذرا دور جا کے ایک درخت کے نیچے وہ اینٹ دبا دی اور آ کے کاغذ سے اس کا پتہ لکھ دیا کہ حضرت میں نے وہ اینٹ فلاں درخت کے قریب دبا دی۔ چلا گیا، کچھ عرصے کے بعد آیا اور آ کے اس نے اس درخت کے پاس جا کے دیکھا تو جگہ کھودی تو اینٹ وہیں پڑی ہوئی تھی۔ واپس پہنچا، کہا حضرت میں نے تو اپنے ایک فن کا مظاہرہ کیا تھا اور آپ کی خدمت کرنا چاہی تھی، تو آپ نے میری خدمت قبول نہیں فرمائی۔ تو حضرت مولانا محمد اشرف صاحب رحمہ اللہ تعالی اس وقت پانی کا لوٹا ہاتھ میں لیے اور ڈھیلا لیے ہوئے اپنی حاجت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ جب اس نے یہ کہا تو حضرت نے وہ ڈھیلا یوں زمین پر پھینکا، جب ڈھیلا زمین پر پھینکا تو وہ سونا بن گیا، اور فرمایا کہ اگر ہمیں یہ دنیا مقصود ہے تو یہ دنیا تو یوں ہمارے قدموں میں گرتی ہے، ہمیں دنیا مقصود نہیں ہے، ہم دنیا نہیں چاہتے۔ پھر اسے سمجھ آئی کہ یہ تو اللہ والے ہیں، یہ تو اللہ سے ملاتے ہیں اور اللہ کا راستہ بتاتے ہیں۔ تو حاجی کو بھی اللہ کے گھر سے یہی نور اور ہدایت لے کے آنا چاہیے۔ جو شخص اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے تو اللہ کا گھر سراپا ہدایت ہے، تو طواف کرنے والا بھی مجسمہ ہدایت بن جاتا ہے، اور جو اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے تو اللہ کا طواف سراپا برکت ہے، یہ طواف کرنے والا بھی مجسمہ برکت بن جاتا ہے۔ پھر
یہ جہاں بھی پاؤں رکھتا ہے وہاں ہدایتیں پھیلتی ہیں، پھر یہ جہاں سے بھی گزرتا ہے وہاں برکتیں بکھرتی ہیں اور فتنے ختم ہوتے ہیں۔ ہندوستان کا ایک بڑا مشہور تاریخی واقعہ ہوا ہے۔ ہندوستان میں زمین کے ایک رقبے پر ہندوؤں کا اور مسلمانوں کا ایک تنازع چل رہا تھا اور کیس انگریز کی عدالت میں لگا ہوا تھا۔ انگریز جج نے جب چند تاریخیں اور مسلمانوں ہندوؤں کی پیشیاں بلتائیں تو اس نے محسوس کر لیا کہ یہ معاملہ بڑا حساس اور مذہبی نوعیت کا ہے، میں نے اگر کسی بھی فریق کے حق میں اور کسی بھی فریق کے خلاف فیصلہ دیا تو خون خرابے کا خطرہ ہے۔ سمجھدار جج تھا، تو اس نے پہلے مسلمانوں کو الگ اپنے پاس بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا تمہارے اس جھگڑے کا فیصلہ اگر تمہارا ہی کوئی بڑا مسلمان کر دے تو تمہیں منظور ہوگا؟ انہوں نے کہا جی ہم سوچ کے بتا دیں۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تو حضرت مولانا نام اچانک ذہن سے اتر گیا، دہلی کے نام ذہن میں آ جائے گا، وہ تازہ حج کر کے آئے ہوئے تھے، اللہ والے بزرگ تھے، عالم تھے۔ تو مسلمانوں نے کہا کہ اگر ہمارے اس جھگڑے کا فیصلہ یہ مولانا فرما دیں تو پھر تو ہمیں منظور ہے۔ انہوں نے جج کو جا کے بتا دیا کہ جی ہمارے اس جھگڑے کا فیصلہ اگر فلاں مولانا فرما دیں تو ہمیں منظور ہوگا۔ جج مطمئن ہو گیا۔ اس نے پھر ہندوؤں کو بلایا اور ان سے پوچھا تو ہندو بھی اس پر مطمئن ہو گئے۔ ہندو اس لیے مطمئن ہو گئے کہ یہ حضرت مولانا رحمہ اللہ تعالی تازہ حج کر کے آئے تھے، اور ہندو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جو بھی اللہ کے گھر کا حج کر کے آتا ہے وہ کبھی بھی غلط اور ناحق فیصلہ نہیں کرتا۔ اور مسلمان یوں مطمئن تھے کہ حضرت مولانا ہندوؤں کو یہ جگہ مسجد کی مندر کے لیے کیسے دے سکتے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں دیں گے۔ چنانچہ حضرت مولانا کو عرض کیا گیا تو وہ فیصلہ کرنے پر رضامند ہو گئے اور فیصلے کی تاریخ بتا دی۔ فیصلے کی تاریخ میں ایک طرف مسلمانوں کا جھمگھٹا ہے اور ایک طرف ہندوؤں کا ہجوم ہے۔ حضرت مولانا رحمہ اللہ تعالی فیصلے کے لیے تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے اپنے طور پر پوری تحقیق کر لی ہے اور میری تحقیق کے مطابق یہ متنازع جگہ ہندوؤں کی ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے۔ فیصلہ دے دیا۔ جج نے کہا کہ حضرت آپ کا فیصلہ ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ فیصلہ بھی فرما دیں کہ جگہ تو ہندوؤں کی ہو گئی، کیا ہندو اس جگہ پہ مندر بھی بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو حضرت مولانا نے فرمایا کہ جب جگہ ان کی ہو گئی تو انہیں اختیار ہے، مندر بنائیں، جو بھی بنائیں۔ چنانچہ انگریز جج نے فیصلہ لکھا اور فیصلہ لکھنے کے بعد اس نے نیچے نوٹ لکھا
نوٹ یہ لکھا کہ آج کے اس تاریخی فیصلے میں مسلمان تو ہار گئے ہیں لیکن اسلام جیت گیا ہے۔ ہندو نے کہا کہ جج صاحب ٹھہر جائیں، ہمارا بھی فیصلہ سن لیں۔ ہمارا پہلا فیصلہ یہ ہے کہ ہم سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور ہمارا دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ اب اس جگہ پہ مسجد بنے گی، مندر نہیں بنے گا۔ تو حج کرنے والا جہاں قدم رکھتا ہے وہاں ہدایتیں پھیلتی ہیں، گمراہیاں ختم ہوتی ہیں، فتنے مٹتے ہیں، اور جہاں سے گزرتا ہے وہاں برکتیں پھیلتی ہیں۔ تو حاجی اللہ کے گھر کی ہدایتیں لے کر آئے، مجسمہ ہدایت بن کر آئے، اللہ کے گھر کی برکتیں لے کر آئے، مجسمہ برکت بن کر آئے۔ کل انشاءاللہ آداب مدینہ عرض کریں گے۔ تو اب آپ حضرات کے ذہن میں کوئی مسائل ہوں جو آپ ضروری پوچھنا چاہتے ہوں حج کے متعلقہ مسائل میں سے، تو یہ میں نے کھلا وقت اس لیے رکھا ہے تاکہ آپ اپنے مسائل اچھی طرح پوچھ لیں اور پھر کوئی یہ نہ کہے کہ میرا مسئلہ رہ گیا ہے۔ وہ ہم کل انشاءاللہ زیارت مدینہ میں اس موضوع پہ گزارش کریں گے انشاءاللہ۔ طواف وداع میں چونکہ سعی نہیں ہے اس لیے اس میں 8 استلام ہوں گے۔ 9واں استلام صفا مروہ کی سعی کے لیے ہوتا ہے۔ محرم اپنے چہرے پر کپڑا بھی نہیں لگا سکتا، ٹیشو پیپر بھی نہیں لگا سکتا، بے شک خوشبو کے بغیر۔ عورتوں کا قبرستان جانا کیسا ہے؟ جنت البقیع میں عورتوں کا قبرستان جانا منع ہے، نہیں جانا چاہیے۔ یکم ذی الحج سے قربانی تک بال ناخن وغیرہ نہ کاٹنا بہتر ہے۔ اگر کوئی شخص یکم ذی الحج کے بعد حج کے لیے مکہ پہنچا تو وہ حلق کرے۔ ہاں، اگر کسی شخص نے یکم ذی الحج کے بعد عمرہ کیا ہے تو پھر اس پر سر منڈنا تو واجب ہے، وہ تو سر منڈے گا۔ اگر مینا یا عرفات میں جمعہ آ جائے تو اپنے خیمے میں ظہر پڑھیں یا جمعے کی نماز۔ مینا میں جمعہ جائز ہے اور مینا میں جمعے کی نماز بھی پڑھنی چاہیے۔ جو آپ کے امام صاحب ہیں اگر تو وہ عالم ہیں تو وہ آپ کو جمعہ پڑھائیں، اور اگر عالم نہیں ہے تو خطبے میں سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص، درود پاک اور استغفار پڑھ لیں تو خطبے کا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ حرمین میں تقریباً ہر نماز کے بعد نماز جنازہ ہوتی ہے، تو جنازہ کے مسائل بھی بتا دیں۔ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہنا فرض ہیں، اور ہر عمل سے پہلے نیت کرنی ہوتی ہے۔ نیت دل میں کر لیں کہ میں حاضر میتوں کی نماز جنازہ پڑھتا ہوں، پھر امام کے ساتھ پہلی تکبیر کہیں، ثنا پڑھیں جو نماز میں پڑھتے ہیں، پھر دوسری تکبیر پڑھیں، پھر درود پڑھیں جو نماز میں پڑھتے ہیں، پھر تیسری تکبیر کہیں اور میتوں کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا
اور اگر یہ دعا نہیں آتی تو اسے یاد کر کے جائیں، اگر یاد ہی نہیں ہوتی تو پھر ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعا ہی پڑھ لیں۔ اور ایک بار دعائے جنازہ آپ نے پڑھ لی ہے لیکن امام نے سلام نہیں پھیرا تو آپ خاموش کھڑے نہ ہوں، پھر دعا پڑھنا شروع کر دیں۔ جب تک امام سلام نہیں پھیرتا دعا پڑھتے رہیں، بے شک اسی دعا کو ہی دہراتے رہیں۔ اور وہاں امام صاحب نماز جنازہ کا ایک سلام پھیرتے ہیں تو آپ کو دوسرا سلام بھی خود پھیرنا ہوگا، کیونکہ ہمارے ہاں نماز جنازہ کے 2 سلام واجب ہیں، اور وہ لوگ چونکہ حنبلی مسلک کے پیروکار ہیں ان کے ہاں نماز جنازہ کا ایک ہی سلام ہے۔ اور اگر آپ کی کچھ تکبیریں امام سے رہ گئیں، آپ نے مثلا سنتیں شروع کر دی تھیں تو اگر سنتیں شروع کر دی ہیں تو انہیں مختصر کر لیں، لیکن سلام پھیرتے پھیرتے امام نے کچھ تکبیریں کہہ دی ہیں تو پھر آپ سلام پھیر کر امام کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ اگر آپ کو ایک ہی تکبیر ملی ہے، 3 رہ گئی ہیں، یا 2 ملی ہیں، 2 رہ گئی ہیں، یا 3 ملی ہیں، 1 رہ گئی ہے، تو جب امام سلام پھیرے تو آپ سلام نہ پھیریں بلکہ صرف اپنی رہی ہوئی تکبیریں دہرا لیں۔ 3 تکبیریں رہ گئی تھیں تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 تکبیریں کہیں، پھر اپنے طور پر سلام پھیر دیں۔ 3 سے کم 2 یا 1 رہ گئی تھی تو وہ تکبیر دہرائیں اور پھر اپنے طور پر سلام پھیر دیں۔ آپ کی بھی اس طرح نماز جنازہ ہو جائے گی۔ اور یہ یاد رکھیں کہ مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنے والے کو احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے، اور احد پہاڑ 7 کلومیٹر لمبا، 3 کلومیٹر چوڑا ہے، اتنا ثواب۔ تو جنازہ مسلمان کا چھوڑنا نہیں چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ سمجھا نہیں آپ کو؟ واجب ہے، رکن واجب۔ اگر کسی نے اس کے بعد بھی عمرہ کرنا ہو تو اس کے دن پھر بھی طواف وداع کرنا، اگر کسی نے طواف وداع کر لیا ہے اور ابھی اس کی واپس وطن جانے میں کچھ دیر ہے یا کچھ دن ہیں تو پھر وہ مزید طواف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور اگر اسے عمرہ کرنے کا مثلا موقع مل رہا ہے تو عمرہ کر سکتا ہے۔ لیکن سنت یہ ہے کہ طواف وداع بالکل آخر میں کریں، جب آپ بیت اللہ سے روانہ ہو رہے ہوں، دوبارہ آپ کے لیے بیت اللہ آنے کا موقع نہ ہوتا ہو، ایسے وقت میں کرنا سنت۔ آج میں بھی کریں اور بعد میں بھی کریں۔ طواف وداع ایک ہی دفعہ واجب ہے۔ اگر طواف زیارت کرنے کے بعد آپ نے کوئی ایک طواف کر لیا، بے شک نفل نیت سے بھی کر لیا، تو یہ طواف بھی طواف وداع کے قائم مقام ہو جائے گا۔ لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ جب آپ وطن واپس آنا چاہتے ہوں اور پھر دوبارہ آپ حرم میں نہ جا سکتے ہو، موقع نہ ملتا ہو، تو پھر ایسے آخری وقت میں طواف وداع کریں۔ پہلے بھی کر لیں تو ہو جائے گا، اور طواف وداع کرنے کے بعد دوبارہ پھر حرم میں آئیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، دوبارہ طواف کریں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر
مسجد حرام میں امام صاحب مطاف کے اندر نہیں کھڑے، بلکہ جو چاروں طرف برآمدے ہیں ان میں سے کسی برآمدے میں کھڑے ہو کے امامت کروا رہے ہیں، تو پھر بیت اللہ کی جس دیوار کے سامنے کھڑے ہیں، بیت اللہ کی 4 دیواریں ہیں، بیت اللہ 4 دیواروں والا ایک کمرہ ہے، اس کی 4 دیواریں ہیں، ایک مشرق کی طرف، ایک مغرب کی طرف، ایک شمال کی طرف، ایک جنوب کی طرف۔ تو امام صاحب بیت اللہ کی جس دیوار کے سامنے برآمدے میں کھڑے ہیں، اس دیوار کی طرف امام سے آگے جو کھڑے ہو کر جماعت سے نماز پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، اور جو باقی 3 دیواروں کی طرف امام سے آگے مطاف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا اس کی نماز ہو جائے گی۔ مثلاً مثال کے طور پر امام بیت اللہ کی مشرقی دیوار کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہا ہے، تو اگر کوئی شخص مشرقی دیوار کی طرف امام سے آگے مطاف میں کھڑا ہوگا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، کوئی مغربی دیوار یا کوئی شمال کی دیوار یا کوئی جنوب کی دیوار کی طرف امام سے آگے بھی مطاف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ لے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جب حج کے دن آتے ہیں تو پھر امام صاحب عموماً برآمدے میں ہی نماز پڑھاتے ہیں، مطاف میں بہت کم آتے ہیں، اور پھر پہلے تو پولیس والے امام کے آگے کی دیوار کی طرف سے نمازیوں کو ہٹا دیتے تھے، لیکن رش بڑھ جانے کی وجہ سے پھر اس کا بھی اہتمام نہیں رہتا، اور کئی لوگ ناسمجھی میں یا لا علمی میں یا مسئلے کے علم نہ ہونے کی وجہ سے امام کے رخ پر امام سے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے رہتے ہیں، ان کی نماز نہیں ہوتی۔ خواتین امام حرم کے ساتھ نماز جنازہ میں شریک ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ذہن میں رہے کہ جب حج کے دنوں میں رش بڑھتا ہے تو پھر نمازیوں کی صفیں بیت اللہ اور مسجد حرام سے باہر سڑکوں پہ بننے لگ جاتی ہیں اور میلوں تک صفیں لگتی رہتی ہیں، تو اس میں یہ احتیاط ضروری ہوگی، یہ تسلی کرنا ضروری ہوگا کہ مسجد حرام سے باہر جو صفیں بنی ہیں وہ صفیں جہاں تک آپ کھڑے ہیں وہاں تک مسلسل آ رہی ہوں۔ اگر درمیان میں کہیں سے 2 صفوں کا فاصلہ ہے، وہاں کوئی صف نہیں ہے، اور آپ 2 صفوں سے پیچھے کھڑے ہو گئے اور آپ بالکل الگ تھلگ ہو گئے، پیچھے صفیں بن گئی، اور یہ پیچھے جو صفیں بنی ہیں یہ نہ دائیں طرف سے صفوں کے ساتھ ملی ہوئی ہیں نہ بائیں طرف سے ملی ہوئی ہیں، سب کے درمیان 8 فٹ یا زیادہ کا فاصلہ ہے، تو پھر ان پچھلی صفوں والوں کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے باہر صفیں بنانے میں اس کی پوری تسلی کریں کہ آپ مسجد حرام سے متصل صفوں کے ساتھ متصل کھڑے ہیں، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں۔ ہاں، مسجد حرام کے اندر اگر صفوں کا فاصلہ رہ گیا ہے، مثلاً مطاف کا بہت سارا حصہ خالی ہے اور آپ نے برآمدے میں نماز پڑھی ہے تو وہاں نماز ہو جائے گی۔ نماز عصر حرمین میں مثل اول پہ پڑھی جاتی ہے تو حرمین کی فضیلت کے پیش نظر وہاں کی جماعت نہ چھوڑیں، عصر کی نماز وہاں جماعت کے ساتھ مثل اول پہ ہی پڑھیں، اپنی بھی جماعت نہ کروائیں۔ کیا عورتیں غسل کر کے اپنے احرام پر خوشبو لگا سکتی ہیں؟ یہ کئی دفعہ بتایا ہے کہ عورتوں کا کوئی احرام کپڑے کا نہیں ہے، عورتوں کے لیے احرام کا کوئی کپڑا نہیں ہے،
وہ سر پہ جو رومال یا ٹوپی وغیرہ باندھیں رکھیں، وہ صرف بالوں کو سمیٹنے کے لیے ہے، وہ احرام کا کپڑا نہیں ہے۔ اور وضو کرتے وقت مسح سر کے بالوں پر کرنا فرض ہے، کپڑے کے اوپر مسح کیا تو وضو نہیں ہوگا۔ تو خوشبو احرام کی چادر پر یا کسی بھی کپڑے پر نہیں لگانی چاہیے، بس سر کے بالوں پر یا داڑھی پر لگانا سنت۔ طواف زیارت کس تاریخ کو افضل ہے؟ طواف زیارت 10 تاریخ کو کر لینا افضل ہے۔ 12 ذی الحج کے سورج ڈوبنے سے پہلے بھی بلا کراہت جائز ہے۔ زیارات کے بارے میں بتا دیں کتنی کرنی چاہیے اور ان کا شرعی حکم کیا ہے؟ مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ کے بعض تاریخی اور مقدس مقامات کی زیارت کرنا، جبل احد کی اور مسجد قباء کی زیارت تو سنت ہے، وہاں جانا چاہیے۔ اور اسی طرح غار ثور، غار حرا کی زیارت، یہ محبت عقیدت کی بات ہے، اگرچہ یہ زیارتیں سنت نہیں ہیں۔ باقی مقامات مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کے یہ وہ ہیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 برس کی زندگی گزاری ہے، تو وہ آپ کی زندگی کے رہنے کی جگہ ہیں، وہ ساری ہی قابل زیارت ہیں۔ لیکن زیارت سے مقدم با جماعت نماز ہے، اور حرم کی اور مسجد نبوی کی نماز ہے۔ زیارت کریں تو مسجد حرام اور مسجد نبوی کی جماعت کو ترک نہ کریں، ورنہ آپ کا نقصان ہوگا۔ زوال کے اور مکروہ کے اوقات بتا دیں۔ صبح صادق سے لے کر سورج طلوع ہونے کے 12 منٹ بعد تک یہ مکروہ وقت ہے۔ عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب تک مکروہ وقت ہے۔ اور نصف النہار، جب سورج سر پر آتا ہے، نماز کے نقشوں پہ لکھا ہوتا ہے، اس سے 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد، یہ 10 منٹ مکروہ وقت ہے۔ اگر طواف کے دوران محرم کا وضو ٹوٹ جائے تو عورت اپنا طواف جاری رکھے گی یا انتظار کرے گی؟ محرم کا وضو ٹوٹ گیا، اچھا، یعنی عورت کا جو محرم تھا، جو عورت کے ساتھ اسے طواف کروا رہا تھا، محرم کا وضو ٹوٹ گیا، وضو کرنے چلا گیا، اب عورت کیا اکیلے اپنا طواف جاری رکھے یا وہ وہیں رک جائے، یہ پوچھ رہے ہیں۔ تو عورت اپنا طواف جاری رکھے، اس کے لیے وہاں رکنا کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ کوئی بالکل انجان ہے کہ اگر وہ خود طواف کرے گی تو پھر اپنے محرم سے بچھڑ جائے گی اور پھر دونوں کے لیے شدید پریشانی کا سامنا ہوگا، خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورت ہو تو پھر وہ وہیں انتظار کر سکتی ہے۔ اگر گھر سے احرام اور عبایا وغیرہ صرف سے دھوئیں اور صرف خوشبو والا ہو اور احرام اور عبایا سے خوشبو آ رہی ہو تو جائز ہے۔ ہاں، اگر وہ عبایا اور احرام پہن لیا ہے تو جائز ہے، حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ احرام کی چادر یا عبایا اتار دیا اور اس میں ابھی تک خوشبو مہک رہی ہے، اگر پھر وہ بدن پہ اوڑھیں گے پھر جنایت بنے گی اور صدقہ دینا پڑے گا۔ عورت پر احرام کی نیت سے غسل کر کے تو خوشبو لگا سکتی ہے گھر سے، ہاں سر کے بالوں پہ خوشبو لگائے، کپڑوں پہ نہ لگائے۔ ٹھیک ہے جی۔ عورت گم ہونے کے ڈر سے اپنے محرم کا ہاتھ پکڑ کے طواف کر سکتی ہے؟ ہاں، اگر محرم سے بچھڑ جانے کا خطرہ ہو تو پھر اپنے محرم کا ہاتھ بغیر کپڑے کے نہیں پکڑنا چاہیے،
کسی موٹے کپڑے کے ساتھ پکڑ لینے کی گنجائش ہے۔ سفر مطلب کہ دوران جب سبز لائٹوں میں مطلب تیز چلنا ہوتا ہے اور عورت پیچھے رہ جائے تو جب سبز لائٹیں ختم ہوئی تو مطلب رک جائے یا آہستہ ہو جائے اس کو ملنے کا انتظار؟ ہاں، سبز لائٹوں کے درمیان تو مرد قدرے تیز چلے، اور اگر اس کی عورت پیچھے رہ گئی ہو تو پھر وہ قدم آہستہ آہستہ اٹھائے تاکہ اس کی عورت اس سے مل جائے۔ کون سا مسئلہ؟ یہ پرانا مسئلہ ہے، ابھی سے کہاں۔ سعودیہ پہلے وہاں سے مقتدیوں کو ہٹانے کا زیادہ اہتمام کرتی تھی، اب رش بہت بڑھ گیا ہے، اب حج کے دنوں میں اتنا اہتمام نہیں ہوتا، اور حاجی ناواقفیت کی بنا پہ امام کے آگے بھی صفحے بنا کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ لمحہ فکریہ ہے، اس لیے تو کہتے ہیں کہ حج سیکھ کر جائیں، مسائل سیکھ کر جائیں، بغیر سیکھے جائیں گے حج بھی خراب کریں گے، نمازیں بھی خراب کریں گے۔ اگر آپ کو یہ شبہ ہو جائے کہ امام صاحب معلوم نہیں کہ کس برآمدے میں ہیں، تو پھر احتیاط یہ ہے کہ آپ مطاف میں نہ اتریں نماز کے لیے، آپ برآمدے میں ہی پڑھیں۔ ہاں، کوئی رشتہ دار ناراض ہے، آپس میں لین دین اپنے معاملات کی وجہ سے ناراضگی ہے تو اسے صلح کر کے جائیں۔ عزیزیہ سے تقریباً 6-7 بہت رش ہو جاتا ہے، آنے کے لیے بڑی گاڑی بہت کی تو کام کو ختم ہو جاتا ہے، ٹیکسی وغیرہ آتی ہے تو کرایہ بھی بہت زیادہ لیتے ہیں، تو وہاں اگر مقام پہ نمازیں پڑھ لیں تو بہتر ہے، یا لازمی حرم شروع ہے۔ ہاں، ذی الحج شروع ہو جائے، خاص طور پر 4 ذی الحج کے بعد پھر تو عام سواریاں بھی حرم تک بہت مشکل سے پہنچ پاتی ہیں، عام طور پر مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جو حاجی عزیزیہ میں ٹھہرے ہوئے ہوں تو اگر وہ اس رش کی وجہ سے بیت اللہ میں نہ آ سکتے ہوں اور وہ اپنی ہی محلے کی مسجد میں نمازیں پڑھ لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ اور حدود حرم میں عزیزیہ بھی حدود حرم میں ہی ہے، حدود حرم میں ہر نماز 1 لاکھ گناہ ہے، ہر نیکی 1 لاکھ گناہ ہے، لیکن حدود حرم کی نماز بے شک 1 لاکھ گناہ ہے، تو حدود حرم کی نماز سے بھی مسجد حرام کی جو نماز ہے وہ اس سے بھی 1 لاکھ گناہ زیادہ ہے۔ مسجد حرام کی نماز اور عزیزیہ کی مسجد کی نماز برابر نہیں ہے وہاں بھی 1 لاکھ گناہ، لیکن مسجد حرام کی نماز حدود حرم اور عزیزیہ کی مسجد کی نماز سے بھی 1 لاکھ گناہ زیادہ ہے۔ اگر میں رشتے دار سے صلح کرنا چاہتا ہوں اور وہ نہیں کرنا چاہتا تو پھر اس کا حل؟ تو آپ دل سے صلح کرنے کی کوشش جاری رکھیں، دل سے۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ ان کے لیے دل سے دعا مانگتے رہیں، جو اپنے لیے مانگیں ان کے لیے مانگیں۔ دوسرے، جب کبھی آمنا سامنا ہو جائے تو سلام کرنے میں پہل کریں۔ تیسرے، جب کبھی انہیں کوئی کسی طرح کی آپ کی خدمت کی، تعاون کی ضرورت پڑے تو آپ اپنے آپ کو پیش کریں۔ چوتھے، جب کبھی آپ کے سامنے ان کا کوئی ذکر کرے تو آپ ان کا تذکرہ اچھے الفاظ کے ساتھ کریں۔ تو اگر آپ یہ کام کریں اور گاہے گاہے ان سے ملنے کی کوشش کرتے رہیں، وہ بے شک صلح پر آمادہ نہ ہوں تو آپ صلہ رحمی کرنے والے شمار ہو جائیں گے۔ صاحب اگر دوران طواف وضو ٹوٹ جائے تو اس کا کیا؟ دوران طواف وضو ٹوٹ جائے فوراً طواف چھوڑ دیں اور وضو کریں۔ اگر 4 چکر کر لیے تھے باقی چکر پورے کریں، 4 بھی پورے نہیں ہوئے تھے پھر نئے سرے سے طواف کریں۔ ہاں،
بعض دفعہ حرم میں مردوں کی صف میں عورتیں کھڑی ہو جاتی ہیں، تو اگر آپ کی صف میں یا آپ سے اگلی صف میں کوئی عورت کھڑی ہے اور آپ اسے منع کر دیں کہ پیچھے چلی جاؤ، آپ کے منع کرنے کے باوجود وہ پیچھے نہیں جاتی، تو پھر آپ کی نماز ہو جائے گی اور عورت کی نماز نہیں ہوگی۔ اور مزید یہ کوشش کر لیں کہ بالکل آپ کے سامنے اور بالکل آپ کے دائیں اور بالکل آپ کے بائیں کوئی عورت کھڑی نہ ہو۔ اگر آگے پیچھے ہے پھر انشاءاللہ آپ کی نماز ہو جائے گی۔ مینا کا قیام اور مینا میں رات گزارنا تو سنت ہے، لیکن حاجیوں کی تعداد بڑھ جانے کی وجہ سے اب خیمے مزدلفہ میں لگائے جاتے ہیں، اور بہت سے حاجی مزدلفہ میں یہ قیام کرتے ہیں، تو مزدلفہ میں قیام یہ مینا کا قیام تو شمار نہیں ہوگا، لیکن حاجیوں کی چونکہ نیت تو مینا میں ہی قیام کرنے کی ہے اور وہ دل سے چاہتے بھی یہی ہیں، تو انشاءاللہ ان کی نیت پر انہیں مینا کے قیام کا ثواب مل جائے گا۔ پہلا صفحہ سے مروا تک آپ نے بتایا کہ جب ایک چکر مکمل ہو گیا وہاں پہ 20 منٹ تک دعا مانگی، ایک چکر کے بعد وہ سنت ہے، ضروری ہے دعا مانگنا 20 منٹ ہر چکر کے بعد؟ 20 منٹ تک دعا مانگنا سنت اور ضروری تو نہیں ہے، مستحب ضرور ہے۔ لمبی دعا مانگنا مستحب ہے، آپ جتنی لمبی مانگ سکتے ہیں، جتنی آپ کی طبیعت آمادہ ہوتی ہے اتنی مانگیں، کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہے، جو مانگیں گے اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ آپ کی چادریں مخصوص ہیں یا زیادہ بھی استعمال کر سکتا ہے بندہ؟ احرام کی چادریں ایک یا دو یا زیادہ بھی استعمال کر سکتا ہے بندہ؟ کہہ رہے ہیں جی احرام جو ہے ایک ہی استعمال کرنا ہے یا تبدیل کر سکتے ہیں، زیادہ استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں، یعنی ایک تہبند باندھا، ایک چادر اوپر اوڑھ لی، ایک تیسری چادر بھی اوڑھتا ہے، چینج کر سکتے ہیں احرام تبدیل کرنا۔ ہاں اگر گندا ہو گیا ہے، میلا ہو گیا ہے، ناپاک ہو گیا، چادر بدل لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ ضروری ہے یا رنگدار؟ سفید رنگ ہونا سنت ہے، رنگدار سے بھی احرام تو ہو جائے گا لیکن سنت کے خلاف ہوگا۔ ہر چکر کے بعد دعا مانگنی ہے یا صرف پہلے جو ہر دفعہ دعا مانگنا، ہر چکر پہ ختم کر کے دعا مربع حضرت صاحب حج کی نیت ہے تو دو بندوں کے لیے کر سکتے ہیں یا حج کی نیت نفلی حج کا ثواب ایک کو دیں، ایک کی طرف سے کریں، نفلی حج کئی لوگوں کی طرف سے کریں، سب جائز ہے۔ جماعت جو 3 دن ہے اس کا سنت وقت صبح ہے، جماعت کے جو 3 دن ہیں اس کا سنت وقت کیا ہے؟ بتا تو دیا میں نے، ابھی تفصیل بتائی تو ہے۔ 10 ذی الحج کو طلوع سے لے کر زوال تک مسنون وقت ہے، زوال سے غروب تک جائز وقت ہے۔ 11-12 کو زوال سے لے کر غروب تک مسنون وقت ہے، غروب کے بعد مکروہ وقت ہے، اور 13 کو زوال سے لے کر غروب تک ایک ہی وقت ہے۔ عورت کے لیے بغیر محرم کے 48 میل کا سفر کرنا شرعی لحاظ سے درست نہیں ہے، بے شک سفر حاجی کیوں نہ ہو۔ طواف وداع کر لیا اور مدینہ آ گئے ہیں، کیا مدینہ سے عمرہ کرنے کے لیے آ سکتے ہیں؟ اس میں کوئی وہاں کی حکومت کی طرف سے کوئی پابندی تو نہیں ہے، اپنے معلم سے پوچھیں، اپنے معلم سے پوچھیں، یا جو سرکاری حج پہ گئے ہوئے ہیں تو پاکستانی آفس سے دریافت کریں، اپنے طور پر سفر نہ کرنا بہتر ہے۔ شوگر کے مرض کی وجہ سے اگر بار بار پیشاب آتا ہے تو طواف کے 7 چکر کیسے لگائیں؟ جب پیشاب آئے پیشاب کر لیں، وضو کر کے پھر باقی چکر پورے کرتے جائیں۔
پیشاب کے قطرے آتے ہیں تو احرام کو ناپاک ہونے سے کیسے بچائیں؟ اگر تو بیماری ہے اور 24 گھنٹے ہی قطرے گرتے رہتے ہیں، کوئی ایسا خدا نخواستہ عارضہ لاحق ہے، تو پھر تو کوئی شاپر یا کوئی ایسی پلاسٹک کی تھیلی وغیرہ رکھیں کہ پیشاب کے قطرے اسی میں گرتے رہیں۔ اور اگر ایسی بیماری نہیں ہے، صرف پیشاب کرنے کے آدھ پون گھنٹے تک یہ تکلیف ہوتی ہے، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد اپنے قطرے خشک کریں، پھر استنجا کریں۔ خشک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مرد کے پیشاب کا جو راستہ ہے وہ قدرے خم زدہ ہے، پیشاب کرنے کے بعد اس راستے میں قطرے ٹھہر جاتے ہیں، تو انگلی سے وہاں سے اس جگہ کو مسل دیں، پھر قطرے وہ پیشاب گاہ میں آ جائیں گے، پھر پیشاب گاہ کو اسی طرح مسل دیں، پھر قطرے سارے نکل جائیں گے، پھر انشاءاللہ دوبارہ قطرے نہیں آئیں گے۔ صاحب یہ جو مدینے میں جب جماعت ہوتی ہے نا، تو مدینے میں جب جماعت ہوتی ہے تو لوگ آگے چلے جاتے ہیں امام سے، اس کے بارے میں بتا دیں کہ جب رش لگا ہوتا ہے۔ مدینہ طیبہ میں بھی لوگ آگے چلے جاتے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں امام کی محاذات کی انہوں نے تحریر لکھ کے لگائی ہوتی ہے، لیکن باہر بھی۔ رش ہوتا ہے باہر نکل آتے ہیں نا سائڈوں پہ۔ اگر کوئی اس تحریر سے آگے چلا جاتا ہے وہ اس کی اپنی غلطی ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ امام سے جو آگے ہوگا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ مینا میں 13 ذی الحج کی فجر کا ٹائم ہے، فجر ٹائم تک اگر جو وہاں رہا تو اس کو صبح صادق کے وقت، اگر وہاں رہا تو اس کو 13 کی پنجہ مارنی پڑے۔ لیکن غروب کے بعد 13 ذی الحج کو 12 ذی الحج کے غروب کے بعد مینا سے آنا مکروہ ہے۔ اگر غروب مینا میں ہو گیا 12 ذی الحج تو مینا میں ہی ٹھہرے، 13 کی رمی کر کے آئیں۔ طواف پر اگر واجب رہ جائے بے واجب رہ جائے تو اس میں دم کیا دینے ہیں؟ طواف کا واجب رہ گیا تو دم دینا پڑے گا۔ دم بتایا تو تھا، ایک ساتھ کا بکرا یا بکری حدود حرم میں ذبح کرنا ہوگا، پھر غربا کو دینا ہوگا۔ جی، حج کی قربانی الگ ہے، عید الاضحیٰ کی قربانی الگ ہے۔ اگر عید الاضحیٰ کے دنوں میں آپ کا 15 دن کا قیام مکہ میں بنتا ہے، منا عرفات کے دن ملا کے، پھر عید کی الگ قربانی دینا ہوگا۔ وہ حج والی ہوتی ہے۔ ہاں، وہ عید والی قربانی اپنے پیچھے گھر والوں سے کہہ دیں وہ کر دیں تو بھی جائز ہے۔ اچھا جی، استطاعت نہ ہو کاج میں تو پھر کیا کرے؟ اگر کسی قربانی کی استطاعت نہ ہو، 10 لاکھ 20 لاکھ بھر کے حج پہ چلا گیا ہے اور 40-50 ہزار کی، اور گائے کا تو حصہ 25 ہزار کا ہوتا ہے، اس کی بہت استطاعت نہیں ہے۔ 13 ذی الحجہ اگر ہماری وہاں پہ مینا میں آتی ہے تو اس کا مطلب احتیاطاً ہم مزدلفہ سے جو کنکری 70 یا اس سے زیادہ ہم اکٹھی کر کے لے کر 70 اٹھانا بہتر ہے، 70 پوری ہو جاتی ہے ان 4 دنوں کی رمی۔ لیکن کبھی کوئی جو کر وہاں تک تو نہیں 70 سے بھی کچھ زیادہ ہے، اگر آپ نے 13 کی رمی کرنے کی نیت کر لی ہے تو 70 کی جگہ پہ 80 اٹھا لیں، کوئی حرج نہیں۔ اچھا، یہ چیز عام دیکھنے پر آتی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سعادت دیتا ہے حج کے لیے جاتا ہے تو وہ جس دن اس نے جانا ہوتا ہے سفر کے لیے تو اس دن بہت دوست احباب برادری اکٹھی ہو جاتی ہے، یا وہ خود بھی چاہتا ہے کہ یہ اکٹھے ہو ایسے، تو یہ ایسا ہونا چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ حج تو خالصاً اللہ کے لیے نا۔ حج پہ روانگی کے دن کوئی تقریب منانا، کوئی کھانے پکانا اور رشتہ داروں کو اکٹھا کرنا، یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے، بلکہ دل میں تو صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا مقصود ہونا چاہیے، اور اپنی بخشش کا فیصلہ دینے کی نیت ہونی چاہیے۔ یہ ایسی تقریبیں کوئی سنت نہیں ہے۔ البتہ حج کر کے حاجی اگر اپنے دوستوں کی دعوت کرے تو یہ مستحب ہے۔
طرح کی نیت کرتے ہیں؟ ایک دفعہ میں نے سنا طفل کا ذکر کیا تھا کہ بچوں کا کتنے قسم کا نماز جنازہ پڑھتی ہے؟ بعض دفعہ جنازے مرد عورت کے اکٹھے ہوتے ہیں، نابالغ بچے ان بچوں کے بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ اللہم اغفر لحینا بھی پڑھ لیں، اور جو نابالغ بچے کی دعا ہے اللہم اجعلہ لنا فرطا یہ بھی پڑھ لیں۔ اگر وہ طفل کا لفظ کہتے ہیں پھر نابالغ بچے کی دعا بھی ساتھ ہی پڑھ لیں۔ یہ دوسرا تھا کہ جمعرات کی رمی سے پہلے اگر قربانی ہو جائے تو وہ ٹھیک ہے یا رمی کرنے کے بعد بھی قربانی کرنی چاہیے؟ ہمارے مسلک پہ 3 کام ترتیب سے کرنا واجب ہے۔ 10 ذی الحج کو پہلے رمی، رمی کے بعد پھر قربانی، قربانی کے بعد پھر سر مونڈنا۔ ان 3 کاموں کی ترتیب میں اگر تبدیلی ہوگی، تقدیم آگے پیچھے ہو گئے تو پھر دم واجب ہوگا، اس لیے اس کی پوری احتیاط کریں۔ یا پھر وہ امام صاحب والا مسئلہ کہ وہ نماز انسان چاہے کہ میں پڑھوں گی مطلب تو اس کی کیسے تحقیق کرے امام صاحب؟ کیسے تحقیق کریں؟ جی کہ امام صاحب لا جگہ پہ کہاں کھڑے ہیں اللہ کا دیکھو۔ وہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان سے دریافت کرے۔ عام طور پر امام حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان کھڑا ہوتا ہے، عام طور پر۔ بعض دفعہ رکن یمانی کے قریب آ جاتا ہے، بعض دفعہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان آ جاتا ہے۔ اگر وہ یہاں کھڑا ہے تو پھر آپ اگر حتیم کی طرف کھڑے ہوں گے تو پھر آپ کی نماز ہو جائے گی، حتیم کی طرف کھڑے ہوں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اچھا جی، اللہ تعالی ہمارا کہنا سننا قبول فرمائے، عمل کی توفیق۔ یہ حج کی مجلس ہے، آپ نے وراثت کے مسائل پوچھنے شروع کر دیے ہیں۔ میرے والد صاحب اپنے حیات زندگی میں اپنی وراثت تقسیم کرنا چاہتے ہیں، اس کا شرعی طریقہ بتا دیں۔ زندگی میں وراثت نہیں ہوتی، زندگی میں ہبہ ہوتا ہے۔ تو والد اگر اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو اپنی جائیداد وغیرہ ہبہ کرنا چاہتا ہے تو پھر مستحب طریقہ یہ ہے کہ اپنے تمام بیٹوں بیٹیوں کو برابر برابر دے دے۔ تاہم اگر بیٹے کو بیٹی سے دگنا دے دے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ اور آپ سے ہم کب ملاقات کر سکتے ہیں؟ ظہر کی نماز کے بعد ملاقات کر سکتے ہیں۔ صرف بیٹے کو دے کے بیٹیوں کو محروم کر دینا گناہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ باپ بیٹوں کو دیتا ہے تو پھر بیٹیوں کو ضرور دے، کم از کم بیٹے سے آدھا حصہ تو ضرور دے۔ چلیے تربیہ پڑھ لیتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک اللهم لك الحمد كما أنت أهل، وصل على محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل،
فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اے اللہ ہم سب کو گناہوں سے پاک صاف فرما اور اپنے حرم میں مقدس اور پاک جگہ پہ حاضر ہونے سے پہلے ہمیں پاک فرما، ہمارے ناپاک بدنوں اور ناپاک پاؤں سے ہمیں وہاں نہ پہنچا، ہماری ساری خطائیں معاف فرما، ساری قدورتیں لغزشیں دھو دے اور ہمیں پاک اور صاف فرما دے، اور آئندہ ہمیں پاکیزہ تقوی اور طاعت والی، ایمان والی اور اعمال صالحہ والی زندگی نصیب فرما دے۔ جو کہا سونا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، کہنے سننے میں جو کوتاہی ہو گئی اسے معاف فرما دے۔ حج کو اپنے مقرب بندوں کے نقش قدم پر پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ جتنی بھی دعائیں اور خیریں تیرے نیک بندوں نے مانگی وہ ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو عطا فرما، اور جن برائیوں سے پناہ مانگی ان سے پناہ نصیب فرما، ہماری دنیا بھی اچھی فرما اور ہمیں آخرت میں بھی سرخرو اٹھا، اپنے عرش کا سایہ عطا فرمانا، اور حساب و کتاب اور عذاب و عقاب کے بغیر جنت الفردوس کے اعلیٰ درجات پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں اپنے ایمان والے خاندانوں سمیت جگہ عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔